الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مسلمان جہاں دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اغیار کے ہاتھوں کھلونا بن رہے ہیں، اور بہت سارے کام جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں ہم ان میں شریک ہو رہے ہیں، ان کا اہتمام کر رہے ہیں۔ انہی کاموں میں سے، انہی تہواروں میں سے ایک تہوار بسنت کے نام سے بھی منایا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر ایک گستاخی رسول ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے، لیکن مسلمان بڑی خوشی سے اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کے نام پہ حاصل کرنے والے ملک میں بھی اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور بسنت کے نام سے وہ دن منایا جاتا ہے۔ مختلف شہروں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ جہاں اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، ان میں سے چند ایک اس کی قباحتیں ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ مال کہ جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور پھر اس نعمت کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ پھر قیامت والے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ایک ایک پیسے کے بارے میں، ایک ایک روپے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنے مال کو بسنت میں ضائع کیا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ دوسری اس کی قباحت یہ ہے کہ اس میں انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ وقت کے ضیاع کا سبب ہے، وہ وقت جو اتنا قیمتی ہے کہ ایک لمحے کی مہلت اگر انسان مانگنا چاہے تو اسے ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، لیکن ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ دو نعمتوں میں بڑی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک صحت ہے، عافیت ہے، اور دوسری فراغت ہے، کہ جب انسان کو وقت میسر ہو، صحت ہو، تو انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس وقت کو بھی ضائع کرتا ہے اور صحت کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اور تیسری قباحت اس کی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دن منایا جاتا ہے یا پتنگ بازی کی جاتی ہے تو کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، نیوز چینل کھول کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں، کسی کے گلے پہ ڈور پھر گئی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا کیا ہو گیا، کوئی چھت سے گر گیا پتنگ اڑاتے ہوئے، کوئی بھاگتے ہوئے کسی چیز کے ساتھ لگ گیا پتنگ پکڑتے ہوئے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خونی کھیل ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اور چوتھی قباحت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ کا بھی سبب ہے۔ بہت سارے لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں اس وجہ سے، فلاں جیت گیا، میں جیت گیا، تو جیت گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس وجہ سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور گالیاں تو سمجھیں کہ تھوک کے حساب سے دی جاتی ہیں اس میں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا باعث ہے، یہ گناہ کا باعث ہے، لیکن اس گناہ سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور اس کی پانچویں قباحت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے آرام میں خلل ڈالنے کا سبب بنتا ہے۔ لوگ جو آرام کر رہے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم انہیں بھی آرام نہیں کرنے دیتے، کیونکہ بسنت منائی جا رہی ہے، دوسروں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اور حالانکہ مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول نے کیا کی ہے؟ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ چھٹی قباحت کہ اس میں ناچ گانے، موسیقی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اس طرح کے کام بھی بکثرت ہوتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے پہ فخر کرنے کے لیے اونچی اونچی آواز سے گلیوں محلوں میں گانے، اور ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں مسلمان رہتے ہوں گے، اور اتنی اونچی آواز کہ نہ کسی کو نماز کی پرواہ ہے، نہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، بس اسی چیز کی آواز ہے، اور موسیقی اور اس طرح کی چیزوں کا ہی اہتمام ہوتا ہے۔ اور ساتویں قباحت اور بہت بڑی قباحت اس کی یہ ہے کہ یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو یہ ہندوؤں کا تہوار ہے۔
اب مسلمان اگر مسلمان ہوتے ہوئے بھی، ہندوؤں سے الگ ہو کے بھی، دو قومی نظریے کا نعرہ لے کے الگ ہو کے، جدا ہو کے بھی وہی کام کریں گے جو ہندو کرتے تھے، تو من تشبہ بقوم فہو منہم، اگرچہ جسمانی طور پر تو ان سے الگ ہو گئے، لیکن جب کام ان والے ہیں تو پھر شمار انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح کی تمام فضولیات والے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جوانی جو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ جوانی بسنت مناتے ہوئے اور فضولیات میں اگر انسان نے گزار دی تو پھر وہاں انسان حساب نہیں دے پائے گا۔ اس لیے اپنی جوانیوں کی حفاظت کیجئے اور اس طرح کے تمام فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔